Assalamu alaikum. This is lecture 8 of Gender Issues in Psychology. In the last lecture, we started discussion on the biological differences that are inherent and structural between men and women. We talked about 3 very basic reasons and causes on which gender differences are formed. The biological differences can be seen in 3 things very distinctly. In terms of chromosomes, in terms of hormones, and in terms of the structure of the nervous system, especially the brain. پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے کروموزومل میک اپ ابتدا ہی سے یہ ڈٹرمن کر دیتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. گو کہ پہلے 6 ہفتے تک ہم خود سے اس کو نہیں دیکھ سکتے, کسی بھی ٹیکنیک کے ذریعے یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی اس کی شناخت کرنا مشکل ہے, لیکن جینیٹک پیکج میں یہ چیز پہلے سے ہی ڈٹرمنڈ ہے اور موجود ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کروموزومل میک اپ ضروری نہیں کہ ہر بچے کے لیے, ہر فیٹس کے لیے نارمل ہو. کچھ بچے ایک ایب نارمل کروموزومل میک اپ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جو کہ بعد میں مردوں میں اور خواتین میں مختلف طرح کی کروموزومل ایب نارملٹیز کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. کچھ صورتوں میں وہ فزیکل اپیرنس میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے, کچھ صورتوں میں فزیکل اپیرنس میں اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا, لیکن باڈی کے ریپروڈکٹیو فنکشنز میں اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے اور اکثر اوقات یہ انفرٹیلٹی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. میل ریپروڈکشن کے ریلیٹڈ جو ہے ایب نارملٹیز یا ایب نارمل فنکشنز مختلف ہیں عورتوں میں پائے جانے والی کروموزومل ایب نارملٹی سے, لیکن ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جینیٹک میک اپ میں جو سیٹ آف جینز یا سیٹ آف کروموزومز ان کو ملا ہے اس میں یا کوئی کروموزوم ایڈیشنل ہے یا کوئی ایک ڈیلیٹ ہو گیا ہے, یعنی ایک سیٹ ایکس ایکس یا ایکس وائی پیٹرن کے ساتھ ایسے بچے پیدا نہیں ہوتے. بہت سے پرابلمس پیوبرٹی میں جا کے ظاہر ہوتے ہیں, کچھ ارلی چائلڈہڈ میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور کچھ بہت دیر تک نمایاں نہیں ہوتے مگر موجود رہتے ہیں اور اپنے اثرات دکھاتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہارمونس کیا ہیں اور ہارمونس کے فنکشنز کیا ہیں, with special reference to sexual differentiation and reproductive functioning. یوں تو ہارمونس کے بہت سے کام ہیں اور بہت سے فنکشنز ہیں, مختلف طرح کے ہارمونس ہماری باڈی میں مختلف الگ الگ طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں, لیکن اس وقت کیونکہ ہم جینڈر ڈفرینسز کی بات کر رہے ہیں اور سیکشول ڈفرینسز بٹوین مین اینڈ ویمن کی بات کر رہے ہیں, ہم صرف ان ہارمونس کو ٹچ کر رہے ہیں جن کا تعلق سیکس, سیکشول آئیڈینٹی یا میل اور فیمیل ہونے کے ساتھ ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے ہارمونس کے فنکشن کی بات کی. آج کے لیکچر میں ہم کچھ ایسی ایب نارملٹیز کو دیکھیں گے جو کہ ہارمونس کی فنکشننگ سے متعلقہ ہے, یعنی ہارمونس کا نارمل پراپر فنکشن کیا ہے اور ان کی ایب نارملٹی کس کس صورت میں ظاہر ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم 2 اور چیزوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. ایک ڈفرینشیشن اینڈ distinction between the brain structure and the structure of the nervous system of males and females, and how the biological approach psychologists understand and explain these differences. ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے, وہ کیا تبدیلیاں ہیں, کیا اختلافات ہیں جس کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کا برین اسٹرکچر مختلف ہے, اور اس کے اثرات کیا بہت سگنیفیکنٹ ہے یا اتنے زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے اور نیگلیجبل ہے, اور سائیکالوجی کی مختلف تھیوریز اور اپروچز جو ہیں ان ڈفرینسز کو کس طرح سے سمجھتی ہیں, کس طرح سے بیان کرتی ہیں اور اس کی کیا امپلیکیشنز دیکھتی ہیں. آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہارمونل ایب نارملٹیز کیا ہو سکتی ہیں اور ان ایب نارملٹیز کی صورت میں کیا سمٹمز اور کیا کیسز ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. ہارمونل ایب نارملٹیز Adrenogenital syndrome cause excessive prenatal production of androgen from adrenal glands. In male fetus, it doesn't cause major problems. In female fetus, this results in births of females with physical structure resembling boys. اگر prenatally fetus جو ہے بہت high levels of androgens کا سامنا کرے اور اس کو اینڈروجنس بہت زیادہ مقدار میں ریسیو ہو رہی ہیں تو لڑکوں اور لڑکیوں کی صورت میں اس کے ڈفرینٹ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں.
میل چائلڈ کی صورت میں کوئی اتنے سیریس کانسیکوینسز نہیں ہوتے کیونکہ وہ آلریڈی ہی اینڈروجنس اس کو درکار ہوتے ہیں, وہ ان کو استعمال کر رہی ہوتی ہے اس کی باڈی. لیکن فیمیلز میں ان کا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں اینڈروجنس کی ضرورت ایز سچ نہیں ہے, لیکن جب بہت ہائی لیولز ان کو ملیں گے تو اس کے نتائج کافی نمایاں اور سگنیفیکنٹ اور سیریس ہو سکتے ہیں. انکریزڈ اینڈروجن لیولز not only affect physical characteristics but behavior is also affected. Sometimes surgeons recommend surgery for correction of external genitalia. Syndrome also influences play activities of girl child. It has been stated that girls with such syndrome are more likely to be tomboys. So ایسا فیمل فیٹس جو کہ اینڈروجن کے ہائی لیولز کو ایکسپوز ہو چکا ہے پری نیٹلی, جب اس کی پیدائش ہوتی ہے اور جب وہ بڑھتے ہیں تو چھوٹے ہوتے ہی بچپن میں ان میں باقی کی لڑکیوں کے مقابلے میں ڈفرینٹ بیہیویئر ظاہر ہوتا ہے. اور اکثر ریسرچز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لڑکوں والی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا پسند کرتی ہیں, لڑکوں والی گیمز کھیلنا پسند کرتی ہیں, اور اپنے ایٹیٹیوڈ میں ٹام بوائش ہوتی ہیں, یعنی لڑکوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کی ایک عادت بن جاتا ہے. Females exposed to more quantities of androgen tend to have behavioral characteristics like males. Researchers at University of California observed the play behavior of such females with other female siblings. بہت سی ریسرچز میں یہ دیکھا گیا کہ فیمیلز جب ان کو اینڈروجن کا لیول ان کی باڈی میں ہائی تھا تو ان کے بیہیویئر میں کیا تبدیلیاں آئیں. یہاں پہ ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے اور وہ یہ کہ ایسا ایکسپیریمنٹیشن کی صورت میں نہیں کیا گیا, کیونکہ اگر کسی بچے کو ہم کسی بھی ہارمون کی بہت زیادہ ہائی ڈوزیج دے دیں محض یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں تو یہ ایک ان ایتھیکل حرکت ہوگی, اور جو کہ شاید کوئی بھی اچھا سائنٹسٹ کرنا پسند نہیں کرے گا, اور نہ ہی سبجیکٹس ایسا چاہیں گے اور نہ ہی سبجیکٹس کے پیرنٹس ایسا چاہیں گے کہ ان کے بچے کو ہم محض کسی ہارمون کی بہت زیادہ ڈوزیج اس لیے دے دیں کہ ہم اس کے اثرات دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ تمام فائنڈنگز جو عام طور پر ہمارے پاس ہیں یہ ان اسٹڈیز کے ہیں جو بیسکلی ایکس پوسٹ فیکٹو اسٹڈیز تھیں, ریٹروسپیکٹو اسٹڈیز تھیں, جن میں ایسے کیسز سائنٹسٹ کے سامنے آئے جو کسی وجہ سے کسی اسٹیج پر پری نیٹلی اور بعض اوقات بعد میں بھی اینڈروجن کے ہائی لیولز کو ایکسپوز ہوئے. مثلاً کچھ کیسز میں ماؤں نے پریگننسی کے دوران کسی اور وجہ سے کسی اور مقصد سے اینڈروجنس ہائی اماؤنٹس میں استعمال کی, جس کی وجہ سے ان بچوں کو جو کہ فیٹس تھے اینڈروجنس کے ہائی لیولز ملے. اور ان کے ہاں جب بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ان کی صورت میں کچھ بیہیویئرل سگنیفیکنٹ چینجز اور سگنیفیکنٹ بیہیویئرز ایسے ظاہر ہوئے جس سے ریسرچرز نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایسا اینڈروجنس کے ہائی لیولز کی وجہ سے ہوا ہے. اس موضوع کو ہم بایولوجیکل اپروچ کو ڈسکس کرتے ہوئے زیادہ تفصیل میں دیکھیں گے, لیکن یہاں یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ یہ سب کچھ محض ایکسپیریمنٹیشن کے لیے نہیں کیا گیا, بلکہ ایکس پوسٹ فیکٹو فائنڈنگز کی مدد سے ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہوا. They were given a choice of transportation and construction toys, dolls and kitten supplies, or books and board games. These females preferred the more typically masculine toys. For example, they played with cars for the same amount of time that boys did. مثلاً اس اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ جب اینڈروجن ایکسپوزڈ بچیاں جو تھیں ان کو کھیلنے کے لیے مختلف طرح کے کھلونے دیے گئے. ان میں کچھ کھلونے ایسے تھے جو ٹریڈیشنلی لڑکیاں استعمال کرتی ہیں, کچھ کھلونے ایسے تھے جو ٹریڈیشنلی لڑکے استعمال کرتے ہیں. اس میں ٹرکس بھی تھے, بورڈ گیمز بھی تھیں, ڈالز بھی تھیں. لڑکیوں نے ان میں سے لڑکیوں کے کنونشنل ٹوائز جو تھے ان کا انتخاب نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ایسی گیمز کا, ایسی چیزوں کا, ایسے ٹوائز کا انتخاب کیا جو لڑکے استعمال کرتے تھے, اور انہوں نے ان ٹوائز کے ساتھ اتنی ہی دیر کھیلا جتنے ان کے ہم عمر اور ان کے ساتھ کے ان جیسے بچے لڑکے اس کے اوپر کھیلنے میں وقت صرف کر رہے تھے. جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ایج کی, اپنے جیسی دوسری لڑکیوں کی بجائے لڑکیوں کے ساتھ زیادہ سملیرٹی رکھنے کے بجائے لڑکوں سے سملیرٹی رکھتی تھی اپنے پلینگ بیہیویئر میں. اینڈروجن انسینسٹیوٹی سنڈروم یہ ایک دوسرا سنڈروم ہے جس کا تعلق ہارمونل میل فنکشننگ یا ہارمونل ایبنارمیلٹی کے ساتھ ہے. یعنی جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اینڈروجن سے انسینسٹیوٹی کا موجود ہونا اور اس انسینسٹیوٹی کی وجہ سے نتائج ظاہر ہونا.
found in normal XY male fetus with body cells insensitive to androgens. Cause: abnormal functioning of androgen receptors. Individuals with this syndrome have XY chromosomal structure, but inability of androgen receptors does not allow the proper development of masculine characteristics. So जैसा कि आपने अभी स्लाइड में देखा, ये मेल्स में पाए जाने वाली एक abnormality है, who are born with a normal chromosomal makeup. मेकअप क्रोमोसोम्स का XY ही है जो नॉर्मल है, लेकिन हॉर्मोन्स जो रिलेटेड है इस तरह के क्रोमोसोमल पैटर्न के साथ उनको प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जो ऑर्गन्स हैं, जो सेल्स हैं जहाँ पे उन्होंने अपना असर करना था, वो इनसेंसिटिव हैं टू दोज हॉर्मोन्स, यानी जो सेल्स एंड्रोजन्स को सेंसिटिव होना चाहिए वो सेंसिटिव नहीं है, वो उनका असर नहीं ले रहे, गो के क्रोमोसोमल डेफिशिएंसी नहीं है. एट द सेम टाइम they have internal male reproductive organs as a Mullerian inhibiting substance is present. Such babies appear to be girls at the time of birth. Such individuals have been found to have gender identity, behavior and appearance of females. अब क्योंकि उनके हार्मोनल रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसिटिव नहीं है, इसलिए जो हार्मोनल फंक्शनिंग है उसके प्रॉपर इफेक्ट्स जाहिर नहीं होते, और यही वजह है कि ये लोग जो है अपनी अपीयरेंस में फीमेल लुक रख सकते हैं और फीमेल टेंडेंसी इनके बिहेवियर में पाई जा सकती है, और बहुत सी रिसर्चेस में इसको नोट किया गया है. इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि किस तरह से हार्मोनल रिप्लेसमेंट इस तरह की सूरत में की जा सकती है और किस तरह से इस हार्मोनल डेफिशिएंसी को या मैल फंक्शनिंग को करेक्ट किया जा सकता है. अभी तक हम बात कर रहे थे हार्मोन्स की और हार्मोनल इम्बैलेंस की. जैसा कि हमने शुरू में कहा था, जेंडर डिफरेंशिएशन में या सेक्सुअल डिफरेंसेस में एक बहुत बड़ा हाथ इस चीज का हो सकता है कि दोनों जेंडर्स का या दोनों सेक्सेस का नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है. रिसर्च में ये देखा गया है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर मेल और फीमेल दोनों में मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि मुख्तलिफ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है. कुछ चीज़ों में, कुछ फंक्शनिंग्स में, कुछ स्ट्रक्चर्स में दोनों में इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन इससे नतीजा हमें बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए कि स्ट्रक्चर फ़र्क है इसलिए दोनों दो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं. ऐसा नहीं है. जो डिफरेंसेस अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो हैं तो सही, नुमायां भी हैं, लेकिन इतने गहरे और डीप रूटेड नहीं है कि जो जेंडर डिफरेंसेस हमें अपनी सोसाइटी में और अपने कल्चर में, अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, ये डिफरेंसेस उसका बायस नहीं हो सकते. बहुत से और फैक्टर्स हैं जो इन डिफरेंसेस का बायस है. लेकिन इस बहस और इस डिस्कशन से पहले हम ये देखते हैं कि नर्वस सिस्टम में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं. नर्वस सिस्टम, जैसे कि आप जानते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर और मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल है, लेकिन मेन हिस्सा जो है नर्वस सिस्टम का, जिसको हम नर्वस सिस्टम के तौर पे पहचानते हैं, वो है ब्रेन, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन किरदार है. Men and women differ not only in their physical attributes and reproductive functions, but also in many other characteristics, including the way they solve intellectual problems. Studies reflect that the effect of sex hormone on brain organization starts prenatally. बहुत सी रिसर्चेस में ये देखा गया है कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में मर्दों में और औरतों में फर्क है. अगेन, वी आर नॉट सेइंग दैट मेन आर बेटर और वुमेन आर बेटर. व्हाट वी आर सेइंग इज दे आर डिफरेंट. मुख्तलिफ टास्क के ऊपर मर्दों और औरतों की परफॉर्मेंस मुख्तलिफ हो सकती है. किसी में औरतें बेहतर परफॉर्म करती हैं, किसी में मर्द परफॉर्म करते हैं औरतों से बेहतर. और इसमें यह भी देखा गया कि इसमें हार्मोन्स का भी अपना इम्पैक्ट है, और ये इम्पैक्ट प्रीनेटली शुरू हो जाता है, यानी बच्चे की पैदाइश से पहले. सेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रीनेटल एक्सपोजर टू एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. ह्यूमन ब्रेन में जो डिफरेंशिएशन पाई जाती है मर्दों में और औरतों में, उसमें एक डायरेक्ट हाथ टेस्टोस्टेरोन का है, और इसके साथ और भी कुछ हार्मोन्स का और कुछ और फैक्टर्स का.
Males have larger brain size than females. ریسرچ میں دیکھا گیا ہے, انویسٹیگیشن سے ظاہر ہوا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے برین کے سائز اور ویٹ میں فرق ہے. آدمیوں میں برین کا سائز لارجر ہے, عورتوں میں ان سے کم. یہاں پر بہت سے لوگ اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ مردوں کا دماغ بڑا ہوتا ہے, اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے, اس لیے مرد زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور زیادہ قابلیت کے مالک. ایسا اگر ہم انسانوں کو جانوروں سے کمپیئر کریں تو یہ بات ٹھیک ہے. باڈی ویٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا کچھ اور مطلب نکلتا ہے. جانوروں کا انسان کے مقابلے میں دماغ چھوٹا ہوتا ہے اور وزن میں کم, اور اس میں گرے میٹر بھی کم ہوتا ہے. اس لیے کم دماغ والے جانور کم ذہین ہوتے ہیں, زیادہ دماغ والے زیادہ ذہین. لیکن جب ہم مردوں اور عورتوں کا مقابلہ کرتے ہیں, ان کے برین کے ویٹ میں اور سائز میں ڈفرنس کو دیکھتے ہیں, تو ریسرچ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو برین کے سائز اور ویٹ میں فرق ہے یہ ان کے باڈی سائز کے ریفرنس سے ہے. کیونکہ فیمیل باڈیز چھوٹی ہوتی ہے, اسی کے حساب سے ریلیٹو ویٹ ہے ان کے برین کا. اس کا یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ یہ ویٹ جو ہے یہ سگنیفائی کرتا ہے, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ان کی انٹلیکچوئل ابیلٹی میں کمی یا زیادتی کو. The area in the brain that regulates female and male reproductive behavior is the hypothalamus. This tiny structure at the base of the brain connects to the pituitary, the master endocrine gland. It has been shown that a region of the hypothalamus is visibly larger in male rats than in female rats, and that this size difference is under hormonal control. سو ہم دیکھتے ہیں کہ برین کے سائز اور ویٹ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ڈفرینس جو نروس سسٹم کے اسٹرکچر میں پایا جاتا ہے وہ ہے ہائپوتھیلمس کے سائز کا. مردوں میں اس کا ایک سرٹن ریجن عورتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے. ریسرچ ہیز ریویلڈ دیٹ فیمیلز ہیو اے لارجر تھکر کارپس کالوزم دیٹ کین فیسیلیٹیٹ انٹر ہیمسفیرک ٹرانسفر آف انفارمیشن, therefore making possible more bilateral organization of females' brains. ریسرچ میں یہ چیز دیکھی گئی ہے اور یہ ایک نون کنفرمڈ فیکٹ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں برین کی لیٹرلائزیشن کے سلسلے میں بھی فرق پایا جاتا ہے. مردوں میں وہ زیادہ اسپیشلائزیشن آف ایریاز کے لیے مخصوص ہے, یعنی مردوں میں مختلف ایریاز زیادہ مخصوص کام کرتے ہیں, یعنی برین کے ایریاز کی ہم بات کریں, جبکہ عورتوں میں بائیلیٹرل ٹینڈنسی ہے. عورتوں میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ کام لیفٹ ہیمسفیئر کے ذریعے کرتی ہیں اور کچھ رائٹ کے ذریعے, وہ ایک بائیلیٹرل ٹرینڈ رکھتی ہیں. مردوں میں ایسا کم ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سائنٹیفک ریسرچ سے یہ ظاہر ہوا کہ دونوں ہیمسفیئرز جو برین کے ہیں ان کو کنیکٹنگ جو ٹیشوز ہیں یا نیورونز ہیں یا بنڈلز ہیں نیورونز کے, ان کا ایک رول ہے. عورتوں میں کارپس کالوزم زیادہ تھکر ہے اور موٹائی میں زیادہ ہے, جس کی وجہ سے بائیلیٹرل ٹرینڈ ان میں پایا جاتا ہے, جبکہ مردوں میں ایسا نہیں ہے. کارپس کالوزم کین بی سین ان the slide. Researchers have shown that men's left side of brain is more developed. That is responsible for two things. A, conventionally logical thought. B, abstract and analytic thinking. ریسرچ سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ مردوں میں ان کا لیفٹ ہیمسفیئر جو ہے وہ کچھ خاص ٹاسک کے معاملے میں زیادہ اسپیشلائزڈ ہے. مثلاً ایسی سوچ میں جو کہ لاجیکل ہے, ایبسٹریکٹ ہے, اینالیٹیکل ہے. ان تمام ایکٹیویٹیز میں ان کا لیفٹ ہیمسفیئر زیادہ ایکٹیولی انوالو ہوتا ہے, جبکہ عورتوں میں یہ اسپیشلائزیشن کسی اور طرح سے ہمیں دکھائی دیتی ہے. Women's right side of brain is more developed. That is responsible for imaginative, artistic activity, holistic and intuitive thinking, visual and spatial tasks. Studies have also revealed that women have superiority on tasks needing memory. عورتوں میں رائٹ ہیمسفیئر امیجنیٹو ٹاسک, کریٹو ٹاسک اور اس طرح کی دوسری ٹاسک میں زیادہ اسپیشلائز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں میموری انوالوڈ ہے اس طرح کی ٹاسک میں بھی عورتوں کو مردوں پر تھوڑی سی سپیریورٹی حاصل ہے, اور ظاہر ہے کہ مردوں کو اسی طرح کی کسی اور چیز میں عورتوں پر سپیریورٹی حاصل ہوگی.
These differences can be revealed from following study examples. Average men perform better than women at certain spatial tasks. They also outperform women in mathematical reasoning tests. Men exhibit more accuracy in tests of target-directed motor skills. یعنی موٹر اسکلس میں، اسپیشل ٹاسکس میں اور میتھمیٹیکل ریزننگ میں مرد عام طور پر عورتوں سے بہتر پرفارم کرتے ہیں. یہاں پہ دوبارہ سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اسپیشل کیسز کی بات کر رہے ہیں جو کہ ریسرچ سے ثابت ہوئے. اس کو ہم جنرلائز بھی کرتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ان جنرل ایسا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ ہر عورت جو ہے کریٹو ٹاسک میں، امیجنیٹو ٹاسک میں، میموری ٹاسک میں تمام مردوں سے بہتر ہوگی، یا تمام مرد ایبسٹریکٹ تھنکنگ میں یا انالیٹیکل ایبلٹی میں، میتھمیٹیکل ایبلٹی میں، موٹر لرننگ میں تمام عورتوں سے بہتر ہوں گے. انڈیویجول ڈفرینسز بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. سیکس ڈفرینسز تو ہیں ہی، لیکن ود ان ایچ سیکس دیر آر انڈیویجول ڈفرینسز. کچھ عورتیں کچھ چیزوں میں دوسری عورتوں سے بھی بہتر ہیں اور دوسرے مردوں سے بھی، اور کچھ مرد بہت سی چیزوں میں جہاں عورتوں سے بہتر ہیں وہاں اپنے جیسے بہت سے مردوں سے بھی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. Average women excel on tests that measure recall of words and on tests that challenge the person to find words that begin with a specific alphabet. They also tend to be better than men at rapidly identifying matching items and performing certain precision manual tasks, such as placing pegs in designated holes on a board, etc. اسی طرح سے فیمیلز بہت سی مینوئل ڈیکسٹیرٹی انوالو کرنے والی ایکٹیویٹیز میں مردوں سے بہتر پرفارم کرتی ہیں یا کر سکتی ہیں، جیسے کہ چیزوں کو اپنی مخصوص جگہ پہ رکھنا یا ان کی فائنل ایکوریٹ پلیسنگ تلاش کرنا، یا ووکیبلری میں اور لفظ سیکھنے میں وہ کئی لحاظ سے مردوں سے بہتر ثابت ہوتی ہیں. مگر ہمیں کبھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ سیکسول ڈفرینسز تو ہیں، لیکن انڈیویجول ڈفرینسز کو ہمیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ تو کچھ باتیں تھیں جو بایولوجیکل سیکسول ڈفرینسز کے بارے میں تھی. ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ مردوں میں اور عورتوں میں بایولوجیکل ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. یہ ڈفرینسز ہارمونز میں ہیں، کروموزومل میک اپ میں ہے اور اسٹرکچر آف دا نروس سسٹم میں. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ابتدائی لیکچرز میں کہا تھا کہ سائیکالوجسٹ اس ڈفرینشیشن کو سمجھنے کے لیے دو طرح کی اپروچز رکھتے ہیں، میکسیملسٹ اپروچ اور منیملسٹ اپروچ. میکسیملسٹ اپروچ کے مطابق یہ ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں، بہت گہرے ہیں، نہ مٹنے والے ہیں، پختہ ہیں، اور ان میں ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، اور یہی ڈفرینسز ہیں جو کہ جینڈر رولز میں ڈفرینسز کا باعث ہے. منیملسٹ اپروچ اس سے مختلف ہے، انفیکٹ اس کے اپوزٹ ہے. اس اپروچ کے مطابق بیسک بایولوجیکل ڈفرینسز ضرور موجود ہیں، اہم بھی ہیں، اور اس کے مطابق مردوں کے اور عورتوں کے اپنے اپنے رولز بھی ہیں، لیکن ان ڈفرینسز کو جینڈر ڈفرینسز کا باعث نہیں سمجھنا چاہیے. جینڈر ڈفرینسز کا باعث کچھ اور عوامل ہیں، کچھ اور فیکٹرز ہیں، جس میں سوشل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تو بایولوجیکل ڈفرینسز کے بارے میں اس ڈسکشن اور اس بحث کے بعد اگلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ہمیں ان ڈفرینسز کو کس حد تک اہم سمجھنا چاہیے، اور کس حد تک ہمیں انہی ڈفرینسز کو جینڈر رولز میں ڈفرینسز کی بنیاد سمجھنا چاہیے. کیا جینڈر رولز اور جینڈر آئیڈینٹیٹیز محض ان بایولوجیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ہیں؟ کیا میکسیملسٹ اپروچ ہی صحیح اپروچ ہے، یا ہمیں منیملسٹ اپروچ رکھنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاں بیسک بنیادی فزیولوجیکل بایولوجیکل ڈفرینسز تو ہیں، لیکن کیا وہ ڈفرینسز ایسے ہی تھے کہ جن کی وجہ سے عورتوں نے عورتوں والی ٹاسک کرنا شروع کر دیا اور مردوں نے مردوں والے کنونشنل کام اپنا لیے؟ ایسا کیوں کر ہوا کہ بایولوجیکل ڈفرینسز، ریپروڈکٹیو سسٹم کے ڈفرینسز، ہارمونل ڈفرینسز یا کروموزومل ڈفرینسز کی وجہ سے مختلف طرح کے پروفیشنز مردوں کے لیے مخصوص ہو گئے، مختلف طرح کی آکوپیشنز عورتوں کے لیے رہ گئیں، مختلف طرح کی ٹاسک مردوں کے لیے فخر کا باعث بن گئی، اور مختلف طرح کی ٹاسک مردوں کے لیے شرمندگی کا باعث سمجھی جانے لگے. یقیناً اس کے اندر صرف بایولوجیکل میک اپ اور بایولوجیکل ڈفرینسز
بہت بڑا فیکٹر نہیں ہے. اس میں معاشرتی فیکٹرز یعنی سوشل فیکٹرز, کلچرل فیکٹرز اور سائیکولوجیکل فیکٹرز کا اپنا اپنا بہت اہم رول ہے. اسی چیز کو دیکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ سائیکولوجسٹ کس طرح سے جینڈر ڈفرینسز کے بارے میں مختلف ویو پوائنٹس رکھتے ہیں, وہ اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں, کس طرح سے بیان کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کی اپروچ کے مطابق جینڈر رولز کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. سائیکالوجی میں جینڈر رولز اور جینڈر ڈفرینشیشن, جینڈر ڈفرینسز یا جینڈر سیگریگیشن, ان سب چیزوں کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے بہت سے ویو پوائنٹس موجود ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے سائیکالوجی میں پرسنالٹی کی بہت سی تھیوریز ہیں, لرننگ کی بہت سی تھیوریز ہیں, اسی طرح سے جینڈر رول ڈیولپمنٹ کی بھی بہت سی تھیوریز ہیں جو کہ پرسنالٹی کی سائیکولوجیکل تھیوریز سے بہت مشابہت رکھتی ہیں. سائیکالوجی کے جو ایگزسٹنگ پرسپیکٹوز ہیں, اپروچز ہیں, وہ سب کی سب جینڈر ڈفرینسز کو بھی ایکسپلین کرتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی اپروچز ہیں جن کا ہم پہلے زیادہ علم نہیں رکھتے تھے لیکن اب ان پر زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے, جیسے ایپی بایولوجیکل اپروچ یا سوشو کلچرل اپروچ اباؤٹ جینڈر ڈفرینسز. ان کو ہمیں جاننا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ان کی ریسرچ میں جینڈر رولز اینڈ لرننگ آف جینڈر رولز اینڈ جینڈر ڈفرینسز کو سمجھا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے. سائیکالوجی میں کم از کم 8 ایسی تھیوریز اور 8 ایسے پرسپیکٹوز ہیں جو جینڈر ڈیولپمنٹ کو بیان کرتے ہیں, جینڈر ڈفرینسز کو بیان کرتے ہیں. کچھ تھیوریز کے نام سے آپ پہلے سے ہی آگاہ ہوں گے اور کچھ کے نام اور کچھ کی ڈسکرپشن آپ کے لیے شاید نہیں ہوگی. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تھیوریز کیا بنیادی طور پہ کیا سوال ہے جس کا جواب تلاش کر رہی ہیں اور کس چیز کو یہ ایکسپلین کر رہی ہیں. تھیوریز آف جینڈر ڈیولپمنٹ: psychological theories that study, describe, understand, explain, and predict the development of gender roles, stereotypes, gender differentiation, and other related issues. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی تھیوری کا مقصد کسی بھی فنامنن کو آبزرو کرنا, اسٹڈی کرنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, ایکسپلین کرنا اور پریڈکٹ کرنا ہے. پرسنالٹی کی تھیوریز بھی ایسا ہی کرتی ہیں, وہ پرسنالٹی کو ایکسپلین کرتی ہیں, انڈرسٹینڈ کرتی ہیں, پریڈکٹ کرتی ہیں. بالکل اسی طرح سے جینڈر ڈیولپمنٹ کی تھیوریز بھی اس فنامنن کو ایکسپلین کرتی ہیں. These theories not only explain, understand, describe and predict gender roles and gender development, they also explain and understand and study various other factors and variables that contribute to the development of gender roles, that strengthen gender identities and that lead to gender stereotypes. Theories کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ریسرچ کے لیے ایک بیس لائن فراہم کرے. جو فیکٹس آپ نے تلاش کیے ہیں ان کو کسی جگہ پہ فٹ کر کے دیکھا جائے, جو ہائپوتھیسز آپ کے ذہن میں تھے ان کو اس کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھا جائے کہ اس کو کوئی سپورٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. جینڈر ڈیولپمنٹ کی تھیوریز میں آپ کو بہت سے کانسیپٹس ملیں گے, بہت سے ہائپوتھیسز دکھائی دیں گے, آپ کو ریسرچ کے بہت سے آئیڈیاز ملیں گے. کسی وقت آپ کو کوئی تھیوری زیادہ اٹریکٹ کرے گی اور کسی وقت کوئی دوسری تھیوری, اور اینڈ میں شاید آپ کو یہی لگے کہ ساری اپروچز کو ملا کے شاید ایک ایکلیکٹک اپروچ اختیار کی جا سکتی ہے. جینڈر ڈیولپمنٹ کی تھیوریز میں بنیادی طور پر جینڈر رولز اور جینڈر ڈفرینشیشن اور اسٹیریوٹائپس اور سوشلائزیشن کو بیان کیا جاتا ہے. جینڈر ڈیولپمنٹ: process of identifying oneself as being male or female. Gender roles, expected and set thinking and behavior patterns for males and females. جینڈر ڈیولپمنٹ سے مراد تو یہی ہے کہ جینڈر کا کانسیپٹ, یہ خیال, یہ تصور کہ میں ایک مرد ہوں یا عورت, کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا, اگر آپ ایک ایسی اپروچ رکھتے ہو کہ آپ صرف بایولوجیکل ڈفرینسز میں بلیو کرتے ہو اور آپ کی ایک میکسیملسٹ اپروچ ہو, تو آپ کہیں گے کہ میں مرد اس لیے ہوں یا میں عورت اس لیے ہوں کیونکہ میں بایولوجیکلی مختلف ہوں. کوئی اور اپروچ, سوشل اپروچ رکھنے والا سائیکالوجسٹ یا کوئی اسٹوڈنٹ سوشل سائیکالوجی کا, وہ یہ کہے گا کہ میں اس لیے مختلف ہوں کیونکہ مجھے سکھایا گیا کہ میں مختلف ہوں. تو جب ہم
جینڈر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مختلف تھیریسٹ کے لیے اور مختلف پرسپیکٹوز کے لیے اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں اور مختلف انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں. جینڈر رولز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی مینلی سوشل اور سوشولوجیکل اور سائیکولوجیکل کونوٹیشن پر ہم ایمفسائز کر رہے ہیں, کیونکہ جینڈر رول بایولوجیکلی ڈٹرمنڈ نہیں ہے. جینڈر رول ایک سائیکولوجیکل اور ایک سوشل فینومینن ہے. نیچر اینڈ نرچر. سائیکالوجی میں ہر فیلڈ میں ہر پہلو سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نیچر امپورٹنٹ ہے یا نرچر. آپ پرسنالٹی کی بات کر رہے ہوں یا انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہوں, کسی اور ایبلٹی کی بات کر رہے ہوں یا موٹیویشن کی بات کر رہے ہوں, پروفیشنلزم کی بات کر رہے ہوں, نیچر اور نرچر کا سوال اکثر ہمارے سامنے آتا ہے. سو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جینڈر ڈفرینسز, واٹ کازز جینڈر ڈفرینسز؟ از اٹ نیچر اور نرچر؟ وین وی ٹاک اباؤٹ نیچر we are referring to the biological makeup, and when we are talking about nurture we are referring to the surroundings, to the environment, to the people around us and the contingencies set by other people for us to behave. Nature refers to hereditary influences and nurture is environmental influences. Both influences are essential and are mutually influential. جینڈر رول ڈیولپمنٹ میں اور جینڈر ڈفرینسز میں نیچر بھی امپورٹنٹ ہے اور نرچر بھی امپورٹنٹ ہے. کچھ صورتوں میں ہمیں نیچر کا امپیکٹ زیادہ اسٹرانگ اور زیادہ نمایاں دکھائی دیتا ہے, اور کچھ صورتوں میں نرچر کا یا پرورش کا یا اپ برنگنگ کا یا چائلڈ ریئرنگ کا رول ہمیں زیادہ اہم محسوس ہوتا ہے. اور کچھ صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا ایک انٹر کنیکشن ہے, دونوں مل کے جب آپریٹ کرتے ہیں تو ہی ایک پروڈکٹ سامنے آتی ہے. ہم جو کچھ بھی ہے شاید اس میں کچھ ہاتھ نیچر کا ہے اور کچھ نرچر کا. کچھ سچویشنز میں نیچر زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, جیسے کچھ ایسی ٹاسک ہوں جس کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی انوالوڈ ہے تو شاید بایولوجیکل میک اپ زیادہ امپورٹنٹ ہو, مگر کچھ چیزوں میں سائیکولوجیکل میک اپ اور سراؤنڈنگس اور اپ برنگنگ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. زیادہ صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا رول ہی اہم ہے اور دونوں مل کر زیادہ اچھا اثر ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل, چلڈرنس ریسپانس ٹو پیرنٹنگ اینڈ انوائرمنٹل انفلوئنس از ڈیٹرمنڈ بائی چلڈرنس ٹیمپرامنٹ اینڈ ادر انہیریٹڈ کیریکٹرسٹکس. فار ایگزامپل, فزیکل کنڈیشن. مثال کے طور پہ بچوں کی پرورش میں اور بچے کس طرح سے پیرنٹس کے پیرنٹنگ سٹائل کو رسپونڈ کرتے ہیں یا اس کے لیے ریئیکٹ کرتے ہیں, اس میں نیچر بھی اہم ہے اور نرچر. نرچر سے مراد ہے کہ جو اس کی بایولوجیکل میک اپ ہے, جو ٹیمپرامنٹ ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا. نرچر سے مراد ہے جس طرح سے اس کی اپ برنگنگ کی گئی, اس کو کس طرح سے سکھایا گیا. اور بچے کی جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ بھی اس میں اہمیت رکھتی ہے. اگر بچہ بیمار ہے, کمزور ہے, تو وہ ایک اور طرح سے ریئیکٹ کرے گا, زیادہ چڑچڑا ہوگا, زیادہ فرسٹریٹڈ محسوس کرے گا. دوسری جانب اگر وہ ہیلدی بچہ ہے, زیادہ ایکٹیو بچہ ہے, تو پیرنٹنگ اسٹائل کو کسی اور طرح سے ایکسپٹ کرے گا. ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپریشن آف ہیریڈیٹری کیریکٹرسٹکس از آلسو افیکٹڈ بائی انوائرمنٹل انفلوئنسز. ایسی سچویشنز میں جہاں پہ ہم پیورلی بایولوجیکل کیریکٹرسٹکس کی بات کر رہے ہیں, پیورلی فزیکل کیریکٹرسٹکس کو دیکھ رہے ہیں, وہاں پر بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹرز بہت اہمیت رکھتے ہیں ان فزیکل کیریکٹرسٹکس کی کے اظہار میں. آپ کے پاس فزیکل کیریکٹرسٹکس ہیں, فزیکل کوالٹیز ہیں, لیکن اس کا ایکسپریشن ویسا ہو سکتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں یا نہیں, یہ بہت حد تک ڈپینڈ کرتا ہے اس پر کہ آپ کس ماحول میں رہ رہے ہیں اور آپ کو کس طرح کی ٹریننگ اور ایجوکیشن فراہم کی گئی. فار ایگزامپل, in the last century there have been significant increases in average height because of improved nutrition and medical care, in spite of the fact that height is a strongly inherited characteristic. مثلاً پچھلی ایک صدی کے دوران دیکھا گیا کہ ایوریج ہائٹ دنیا بھر میں پہلے سے امپروو ہوئی. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہائٹ جو ہے اٹس اے پیورلی انہیریٹڈ کیریکٹرسٹک, لیکن کیونکہ نیوٹریشن بہت بہتر ہوگی, پہلے سے ڈائٹ بہت بہتر ہوگی, خاص طور پہ ایکسپیکٹنگ مدرس, پریگننٹ مدرس جو ہیں ان کو بہت سے اچھے فوڈ سپلیمنٹس اور وائٹامن سپلیمنٹس ملنا شروع ہو گئے ہیں.
ان کی صحت پہلے سے اچھی ہو گئی ہے, بچوں کی خوراک اور نیوٹریشن پہلے سے بہت بہتر ہے اور زیادہ ہے. اس چیز کے اثرات دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی ایوریج ہائٹ میں ظاہر ہوئے ہیں. So is it nature that influences nurture or is it nurture that modifies nature? تو کیا ہمارا ماحول ہمارے بایولوجیکل میک اپ کو متاثر کرتا ہے, یا ہمارا بایولوجیکل میک اپ اتنے اسٹرانگ اثرات رکھتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ماحول سے سیکھا ہے وہ سب کچھ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہیں, بہت اونچے لمبے قد کاٹ کے مالک ہیں, بہت زیادہ انرجیٹک ہیں, اسپورٹس کا آپ کو بہت زیادہ شوق ہے, لیکن اور آپ بھاگنا بھی چاہتے ہیں اور آپ کسی بہت بڑی ریس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو کبھی کسی نے بھاگنے کی یعنی پروفیشنلی کسی اچھے پراپر ریس میں حصہ لینے کے لیے بھاگنے کی پریکٹس نہیں کرائی, ٹریننگ نہیں دی. دوسری جانب ایک شخص ہے جو فزیکلی اتنا زیادہ اسٹرانگ اور اتنا اچھا نہیں تھا جتنے کہ آپ ہیں, لیکن اس کو ٹرینر نے اتنا زیادہ ٹرین کیا ہے اور کوچ کیا ہے کہ جب ریس ہوتی ہے تو وہ شخص آپ سے آگے نکل جاتا ہے, کیونکہ اس شخص کے پاس وہ اسکلز تھے جو اس ریس کو جیتنے کے لیے چاہیے تھے. آپ کے پاس بایولوجیکل میک اپ تھا, اسٹرکچر تھا, سارا مین کانسٹیٹیوشن تھا, لیکن وہ نو ہاؤ اور اسکل نہیں تھی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم انٹیلیجنس ٹیسٹ دیں اور دو بچے ہمارے سامنے ہوں, ایک بچہ جو کم آئی کیو کا مالک ہے اور ایک بچہ جو زیادہ آئی کیو کا مالک ہے, کم آئی کیو والے بچے کو ایسی فیسلٹیز حاصل ہیں کہ اس کو بہت اچھے اسکول میں بھیجا گیا, اس کو بہت اچھے اساتذہ نے بہت محنت کے ساتھ پڑھایا, گھر میں ایسے پیرنٹس ملے جو پڑھائی میں اس کی مدد کر سکتے تھے, ایسے بہن بھائی تھے جو اس کو گائیڈ کر سکتے تھے. دوسری طرف جو بچہ زیادہ آئی کیو کا مالک تھا, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ بچہ اسکول میں جاتا, اس کے اسکول میں ٹیچرز اس پہ زیادہ توجہ نہ دیتے, محلے کے بچے اس سے لڑائی کرتے اور گھر میں بہن بھائی اس کی مدد نہ کر سکتے, ماں باپ اس کے ان پڑھ ہیں, اس کو بالکل بھی پڑھا نہیں سکتے اور اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اکیڈیمک پرفارمنس کمپیئر کریں گے تو جو بچہ شروع میں کم ذہانت کا مالک تھا اینڈ میں زیادہ اچھی اکیڈیمک اچیومنٹ شو کر رہا ہے, کیونکہ اس کو ایسا کنڈیوسو ماحول ملا, ایسا سپورٹو ماحول ملا جس کی وجہ سے اس کی موجودہ ابیلٹی اور کیپیسٹی جو تھی اس کو بہت زیادہ چمکنے کا موقع ملا. جبکہ ایک بچہ جو بنیادی طور پہ زیادہ ذہین تھا لیکن اس کو ماحول میں کوئی سپورٹنگ فیکٹرز نہیں ملے, وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکا. آپ کو ارد گرد اپنی زندگی میں ایسی بہت سی مثالیں دکھائی دیں گی. یہاں پہ پھر وہی سوال سامنے میں آتا ہے کہ پھر موروثی چیزیں, وراثت میں ملنے والی چیزیں, کیریکٹرسٹکس زیادہ اہمیت رکھتی ہیں یا ماحول کے عوامل زیادہ گہرا اثر رکھتے ہیں؟ زیادہ اچھی اپروچ غالباً یہی ہوگی کہ ان دونوں کے بیچ میں ہم ایک راستہ دیکھیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی تھیریز سائیکالوجی میں پائی جاتی ہیں ان میں ایسی تھیریز ضرور موجود ہیں جو صرف اور صرف بایولوجیکل بیسس آف بہیویئر پر یقین رکھتی ہیں, اینڈ دے اپلائی دا سیم فار دا انڈرسٹینڈنگ آف جینڈر ڈفرینسز. Psychologists have tried to explain the phenomenon of gender differences according to their respective theoretical approaches. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا, سائیکالوجی میں موجود جتنی بھی اپروچز ہیں یا پرسپیکٹوز ہیں وہ تمام کے تمام جینڈر ڈفرینسز کو اور جینڈر ڈیولپمنٹ کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں. اور جو آپ روٹین میں جن پرسپیکٹوز کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی چند ایک ایسے پرسپیکٹوز ہیں جو خاص طور پر ان ڈفرینسز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ کون سے سائیکولوجیکل پرسپیکٹوز ہیں جو جینڈر ڈیولپمنٹ کو ڈسکرائب کرتے ہیں. Theories of gender development and differentiation. We have the biological approach, the behaviorist approach, the observational learning approach, cognitive approach, psychoanalytic approach, humanistic approach, the socio-cultural theory, and the epigenetic systems theory. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بایولوجیکل اپروچ اس بارے میں کیا کہتی ہے. یہاں پر بایولوجیکل اپروچ کے بارے میں بات کرنا شاید سب سے ریلیونٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بایولوجیکل ڈفرینسز بٹوین دا ٹو سیکسز کی. یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ کون سے بایولوجیکل فیکٹرز ہیں
جن کی وجہ سے مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سائیکالوجی میں منیملسٹ اپروچ بھی ہے اور میکسیملسٹ اپروچ بھی, یعنی وہ اپروچ جو میل اور فیمیل کے ڈفرینسز کو بہت گہرا اور پختہ اور پرماننٹ سمجھتی ہے, اور وہ اپروچ بھی جس کے مطابق یہ ڈفرینسز موجود تو ضرور ہے, یہ ایک ریالٹی ہے, لیکن ان کے اثرات اتنے ڈیپ روٹڈ نہیں ہے, اتنے پرماننٹ نہیں ہے جتنا کہ ان کو ظاہر کیا جاتا ہے. بایولوجیکل اپروچ کا تعلق بنیادی طور پر اسی اسینشلسٹ یا میکسیملسٹ اپروچ سے ہے جو کہ اس ڈفرینس کو, میل اور فیمیل کے ڈفرینس کو ایک گہرا اور پرماننٹ اور انچینجبل, انالٹریبل ڈفرینس سمجھتی ہے. The biological approach emphasizes on biological processes and constitution that cause physical differences between men and women. Males and females have different sets of chromosomes. Human beings have 23 pairs of chromosomes. The 23rd pair of chromosomes is called sex chromosomes. In females, that is XX, and in males, it is XY. Therefore, men and women are born with different genetic patterns. So, the biological approach is emphasizing the things that we have been discussing now. That is, there are basic inherent differences, structural differences between men and women based upon the chromosomal genetic makeup and hormonal differences, along with differences in the structure of the nervous system. نام سے ہی ظاہر ہے emphasis biology پر ہے اور biological causes پر. How this genetic pattern will express itself will depend upon the action of hormones. Certain hormones affect the development of physical sex characteristics. According to biological theory, differences in chromosomes XY and hormones, testosterone and estrogen determine the behavioral differences between boys and girls. So, for the theorists belonging to the biological perspective, the differences between men and women, the differences between their behavior, the differences between their thinking pattern, the differences between their attitude towards life are based in the differences in the chromosomal pattern and in the hormonal package. X and Y chromosomes that males and females have, they are one of the root causes of the differences between the behavior and personality of men and women. مگر یہ biological perspective کا خیال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ X اور Y جو پیٹرنز مل رہے ہیں مردوں اور عورتوں کو, XX اور XY, ان کی وجہ سے ان کے behavioral differences ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو ہارمونز مردوں میں پائے جاتے ہیں اور جو ہارمونز عورتوں میں پائے جاتے ہیں, ان کے بیہیویئرز بھی انہی کی وجہ سے مختلف ہیں. مردوں میں اگر ٹیسٹوسٹرون ہے تو وہ ایک خاص طرح سے بہیو کریں گے, اور اگر عورتوں میں ایسٹروجن ہے تو وہ ایک اور طرح سے بہیو کریں گی. جس کا مطلب ہے اگر ہم اسی کو ریورس کر کے دیکھیں تو جس کا مطلب ہے کہ اگر عورتوں میں ٹیسٹوسٹرون داخل کر دی جائے تو وہ شاید مردوں کی طرح سے بہیو کرنا شروع کر دیں گے اور مردوں کی طرح سے سوچنا شروع کر دیں گی, اور اگر مردوں کو ہارمون ریپلیسمنٹ کر دی جائے اور ان کو ایسٹروجن کے بہت زیادہ ہائی ڈوزیج ریگولرلی دینی شروع کر دی جائے تو شاید وہ عورتوں کی طرح سے سوچنا اور بہیو کرنا شروع کر دیں گے. لیکن کیا ایسا سچ مچ ہو سکتا ہے یا نہیں, اس کے لیے ہمیں بہت سے ایکسپیریمنٹس کی ضرورت ہوگی, جو کہ کرنا شاید پریکٹیکل بھی نہیں ہوگا اور ایتھیکل بھی نہیں ہوگا. ابھی ہم صرف ریٹروسپیکٹو یا ایکس پوسٹ فیکٹو ریسرچ کی ایویڈنس پر ہی بہت عرصے تک ریلائی کرتے رہیں گے. Androgen hormones are related to male characteristics. The most important androgen is testosterone. The androgens have a very vital role in determining prenatal physical development. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بایولوجیکل اپروچ وہی بات کہہ رہی ہے جو ہم بایولوجیکل ڈفرینسز کے سلسلے میں کہہ رہے تھے. اینڈروجنز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں میل کیریکٹرسٹکس میں اور پرینیٹل ڈیولپمنٹ میں, اسپیشلی ریپروڈکٹیو آرگنز کی ڈیولپمنٹ میں بفور برتھ. اسی طرح سے عورتوں میں فیمیل ہارمونس وہی کردار ادا کرتے ہیں. اینڈروجنز کی عدم موجودگی میں ایک مختلف طرح کی کانسٹیٹیوشن بڑھتی ہے
ایک مختلف طرح کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے. The absence of androgens means the fetus will develop female characteristics, and the absence of estrogen means the fetus will develop male characteristics. Biological perspective کے نزدیک بہت آسان سی بات ہے. اگر اینڈروجنس صحیح ریکوائرڈ اماؤنٹ میں اویلیبل ہے فیٹس میں تو میل کریکٹرسٹکس پیدا ہوں گی, اور اگر ایسٹروجن ریکوائرڈ نارمل اماؤنٹ میں پراپر فلو کے ساتھ اویلیبل ہے تو فیمل کریکٹرسٹکس فیٹس میں ڈیولپ ہوں گی. ایبسنس آف اینڈروجنس کی صورت میں فیٹس خواہ میل ہو اس میں فیمل کریکٹرسٹکس پیدا ہوں گی, اور اگر فیٹس فیمل ہے اور ایبسنس آف ایسٹروجن ہے تو اس صورت میں اس میں میل کریکٹرسٹکس سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. In normal conditions, the genes associated with the sex chromosomes determine the amount of androgens. In case of any problems with this process, development of physical characteristics is negatively affected. These problems may occur due to two reasons: genetic defects and environmental factors. اب اگر ہمارے پاس ایک خاص طرح کا کروموزومل سیٹ تھا, میک اپ موجود تھا, اس کے ساتھ ساتھ ہارمونل پیکج بھی موجود تھا, جو کہ اگر نارمل اماؤنٹ میں اور نارمل فلو میں ہے تو میل فیٹس میل کریکٹرسٹکس کے ساتھ جنم لے گا اور فیمل فیٹس فیمل کریکٹرسٹکس کے ساتھ پیدا ہوگی. لیکن اگر اس میں کسی طرح کی اب نارملٹیز آ جاتی ہے, فزیکل اب نارملٹیز کی وجہ سے, جینیٹک ڈیفیکٹس کی وجہ سے یا انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے, تو یہ سارا پروسیس جو ہے ایک ریگولر نارمل فیشن میں نہیں چلے گا, اس میں تبدیلیاں آ جائیں گی. اور جیسا کہ آپ نے بھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا, ہم نے کہا تھا کہ ہارمونل ڈیفیکٹس کی وجہ سے بہت سی اب نارملٹیز پیدا ہو جاتی ہیں, جس کو ہم کسی صورت میں ٹریٹ کر سکتے ہیں ہارمونل ریپلیسمنٹ کے ذریعے, اور کسی صورت میں ہم اس کو ایک پرماننٹ چینج ہی سمجھتے ہیں. سم فیکٹس: Males are more aggressive in almost all cultures, and the male child has higher mortality rate than the female child. Biological approach کے تھیورسٹ اور سائیکالوجسٹ کے مطابق ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا بھر میں تمام کلچرز میں, تمام سوسائٹیز میں میلز اور میل چلڈرن زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. اگریسونیس کی ٹینڈنسی, چاہے وہ فزیکل اگریشن ہے یا وربل اگریشن ہے, مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. اگر ماحول ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا, نرچر کو امپورٹینس دی جا رہی ہوتی اور واقعی نرچر ہی ڈٹرمن کر رہا ہوتا پرسنالٹی کو, تو ایسا نہ ہوتا کہ دنیا کے ہر کلچر میں عورتوں کے مقابلے میں مرد زیادہ اگریسو ٹینڈنسیز رکھتے. ان کے خیال میں یہ ایک بایولوجیکل میک اپ کا اور جینیٹک پیکج کا حصہ ہے کہ مرد ہمیشہ اگریسو ہوں گے, بیکاز دے ہیو بین پروگرامڈ لائک دیٹ تھرو دا جینیٹک اینڈ کروموزومل میک اپ. اگر ایسا ہوتا کہ ماحول کی وجہ سے لوگوں میں اگریسو ٹینڈنسیز میں تبدیلی آتی, تو جو ماحول اور جو معاشرے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ, زیادہ سافٹ اسپوکن, زیادہ سویلائز سمجھے جاتے ہیں, وہاں پہ شاید مرد بھی اگریسو نہ ہوتے. لیکن ہمیشہ ہر جگہ پہ مرد زیادہ لڑائی جھگڑوں میں پائے جاتے ہیں, زیادہ کرمنل کیسز میں مرد زیادہ انوالوڈ ہے, ابیوسو لینگویج مرد زیادہ استعمال کرتے ہیں, جس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ یہ چیز ایک بایولوجیکلی ڈٹرمنڈ فیکٹر ہے. اسی طرح سے ایک اور دوسری فائنڈنگ جس کے اوپر بایولوجیکل اپروچ بہت زیادہ ریلائی کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی دیکھیں, ہر سوسائٹی میں میل چائلڈ کا مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے ایٹ دا ٹائم آف برتھ. کم عمر کے بچے پیدائش کے فوراً بعد جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان میں میل بچے زیادہ ہیں. بایولوجیکل اپروچ اس کو بھی ایک ایویڈنس کے طور پہ استعمال کرتی ہے اس بات کے لیے کہ جینڈر ڈفرینسز اور جینڈر ڈیولپمنٹ جو ہے ایک بایولوجیکل فینومینن ہے, ایک بایولوجیکلی ڈٹرمنڈ فیکٹ ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ بایولوجیکل فیکٹرز کی بات کریں جو کہ جینڈر ڈفرینسز کا باعث ہیں اور جینڈر ڈیولپمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ انہیں ڈفرینسز کو بایولوجیکل اپروچ اور بایولوجیکل پرسپیکٹو کس طرح سے بیان کرتا ہے. آئندہ لیکچرز میں ہم بایولوجیکل اپروچ کو بھی مزید تفصیل سے دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ دیگر پرسپیکٹوز جو سائیکالوجی میں پائے جاتے ہیں وہ جینڈر رول ڈیولپمنٹ, جینڈر اسٹیریوٹائپنگ اور جینڈر ڈفرینسز کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور
کس طرح سے اس کے لیے اپنی ایک تھیوری پیش کرتے ہیں. یہ سب کچھ آئندہ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.